بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو حمل میں کھانے سے بچے کا یا حمل کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں بہت سی خواتین جنہوں نے بہت سارے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہماری بڑی بوڑھیاں، بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو یہ کہتے ہوئی سنی جاتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، ہم تو کوئی پرہیز نہیں کرتے تھے، جو دل چاہتا تھا کھا لیتے تھے، ہر طرح سے غذا بھی لے لیتے تھے اور کام شام بھی کرتے تھے، ریسٹ نہیں کرتے تھے، تو بھی ہمارے بچے کامیاب ہو گئے اور ہمیں تو کوئی مسئلے نہیں ہوئے. تو ایسا ہی ہے پہلے زمانے میں اور اب کے زمانے میں بہت ساری چینجز آ گئی ہیں. پہلے خوراکیں بہت زیادہ پیور اور زیادہ طاقتور ہوتی تھیں، ان میں کیمیکلز اور ڈفرینٹ طرح کی ملاوٹیں، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، آرگینک فوڈز تھیں، اور اس میں طاقت اور اس کا اثر اور آج کل کی غذاؤں کا اثر بالکل مختلف ہے. اسی طرح سے اس زمانے میں لوگ فزیکلی زیادہ ایکٹیو تھے، اسٹرانگ تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے ایسے ہیلتھ ایشوز جو اب کی خواتین کو، لڑکیوں کو ہو رہے ہیں، وہ نہیں ہوا کرتے تھے. نیٹ کا زمانہ ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ہر چیز اویلیبل ہے آپ کو، اور خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں ایزیلی ایکسیس میں ہیں. تو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور کیمیکل پریزرویٹو والی فوڈ کھانے کی وجہ سے باڈی کے اندر وہ طاقت اور انرجی نہیں ہے جو پہلے زمانے کی خالص غذاؤں میں ہوا کرتی تھی. تو اب کے زمانے کی پریگننسی کو ڈیل کرنے میں اور پہلے والی پریگننسیز میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. بے شک جو قدرتی غذائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں تو ان میں زیادہ تر فائدہ ہی ہے، لیکن سائنس کی تحقیق کے مطابق کچھ چیزیں جن کو حمل میں کھانے سے حمل ضائع ہونے کا اندیشہ یا حمل کے اندر کمپلیکیشن ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. آج میں آپ کو 5 ایسے پھل بتانا چاہوں گی جن کو کھانے سے حمل کے دوران فرسٹ 3 منتھس میں بھی اور مڈ ٹرائمیسٹر یعنی نیکسٹ 3 منتھس میں بھی، یعنی 9th منتھ شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر ہم ان چیزوں کو استعمال زیادہ کرتے ہیں تو بچے کے اوپر نقصان ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے پپیتا. بہت دفعہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچا پپیتا کھانے سے نقصان ہوتا ہے، پکا ہوا پپیتا کھانے کا نقصان نہیں ہے، لیکن پپیتے میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو لیٹکس کہتے ہیں. اس لیٹکس کی وجہ سے جو بچے دانی کا منہ ہے، جسے ہم اپنی میڈیکل میں سروکس کہتے ہیں، وہ نرم ہو جاتی ہے اور بچے دانی میں دردیں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا ضائع ہونے کا یا وقت سے پہلے پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے پپیتا چاہے کچا ہو یا پکا ہوا، دونوں صورتوں میں اوائڈ کرنا چاہیے. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے پائن ایپل. پائن ایپل میں بھی کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو بچے دانی کی پروٹینز کو نرم کر دیتے ہیں. بچے دانی کا منہ وقت سے پہلے نرم ہو جاتا ہے، کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچہ ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو کوشش کریں خاص طور پہ شروع کے 3 مہینوں میں، کیونکہ وہ بہت نازک ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بچے کے تمام اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران کوئی بھی ایسی چیز جس سے بچے کے اندر ڈیفیکٹ پڑنے کا یا اس کے ضائع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو اس دوران زیادہ احتیاط کریں. نمبر 3 پہ پھل آ جاتا ہے کیلا. کیلے میں شوگر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے باقی فروٹس کی نسبت، تو کیلا کھانے سے شوگر بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، خاص طور پہ شروع کے 3 مہینوں میں جس میں بچے کے تمام اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، آرگینوجینیسس ہو رہا ہوتا ہے. اس میں اگر بچے کو ہائی شوگر سے ایکسپوئر ملے تو بچے کے اندر ڈیفیکٹ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے کھجور، چوتھے نمبر پہ کھجور آ جاتی ہے. کھجور میں بھی شوگر کافی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، تو حمل میں بہت زیادہ مقدار میں کھجوریں نہیں کھانی چاہیے. 2 یا 3 کھجوریں اگر آپ ایک ٹائم میں لے رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خطرہ نہیں ہوتا. 5ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے تربوز کے بارے میں. تربوز ایک ایسا پھل ہے جس کے واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں گلوکوز بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ تربوز کھانے سے معدہ آپ کا ایسے فلنس ہو جاتی ہے کہ باقی غذا آپ نہیں کھا پا رہے ہوتے، تو آپ بہت زیادہ بار بار تربوز کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے باڈی میں فلوئڈ کنٹینٹ بڑھنے کی وجہ سے بہت ساری مطلب یورین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جب پیشاب زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو بہت سارے باڈی کے ٹاکسنز
اس کے ساتھ واش آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس کا بینیفٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب ٹاکسنز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں بہت سارے منرلس، وائٹامنس اور نیوٹرینٹس جو کہ بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو خواتین زیادہ مقدار میں تربوز کھا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں خوراک باقی کی نہیں لے پا رہی ہوتی، تو وہ نیوٹرینٹس جو پہلے سے باڈی میں اسٹور ہوتے ہیں وہ باقی ٹاکسنس کے ساتھ ساتھ واش آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے نیوٹرینٹس آپ اچھے سے لے نہیں پا رہے ہوتے، تو جس کی وجہ سے ان اہم غذائی اجزاء کی کمی ہونے کی وجہ سے بچے کے اندر نقص پڑنے کا یا اس کی گروتھ کم ہونے کا یا ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو پپیتا، پائن ایپل، کیلا، کھجور اور تربوز، یہ 5 ایسے فروٹس ہیں جن سے پریگننسی میں اوائڈ کرنا چاہیے یا کم مقدار میں کھانا چاہیے، بہت کم. بہت شکریہ.